کوئی معنی نہیں ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرعون کو عزت دی, ارے لیکن سلطنت دی, فرعون کو بھی اس دنیا میں ہی مروایا تھا نا اللہ نے ایونچولی. میں نے تو نہیں مارا تھا جا کے فرعون کو. تو وہ بات نہیں بتائیں. میں مرتد کی سزا کر رہا ہوں اس وقت, اسلامک مرتد کی, محمد کے آنے کے بعد کی. محمد کے آنے سے پہلے والی مرتدوں کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, محمد کے آنے کے بعد والے مرتدوں کی سزا کیا ہے سزا اس دنیا میں؟ شریعہ کے مطابق کوئی سا بھی پکڑ لے, اور بلاسفیمی کی شریعہ اسلامیہ, شرع اسلامیہ کے مطابق مرتدوں کی سزا اور بلاسفیمی کی سزا کیا ہے؟ کون سا شریعہ مانتے ہیں؟ کس شریعہ اسلامیہ کو؟ کس, آپ نے لاسٹ ٹائم کس کو کہا تھا؟ یہ ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں نا؟ حنفی ہیں ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ کے مطابق بلاسفیمی کی سزا اور مرتد کی سزا کیا ہے سر؟ دنیا میں کچھ نہیں ہے, دنیا میں کچھ نہیں ہے. آر یو شیور؟ اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ ہے, میں پڑھے ہو یار, کون سے مدرسے میں پڑھے ہو آپ؟ اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ ہے, دکھائیے. اچھا یہ بھی مجھے ہی دکھانا پڑے گا. ہے کس مدرسے میں پڑھے تھے؟ وہاں پہ کچھ نہیں پڑھایا گیا. امام جو بھی ابو ہو حنیفہ کا شریعہ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ اس سے ہم متفق نہیں ہے نا. اچھا یہ کہو نا آپ متفق نہیں ہے, یہ تو آپ نے پڑھا نہیں ہے. مقلد بن گئے, ابھی غیر مقلد ہوئے, ابھی مقلد بن گئے. تو یار یہ نہ کہو کہ کچھ نہیں ہے, کہو میں اس سے متفق نہیں ہوں. ٹو ڈیفرنٹ تھنگز ہے نا میری جان. اب دوبارہ سے اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کریں ذرا, جی کہ چینج کریں اب اسٹیٹمنٹ کہ ہاں ہے لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں. بولے دین میں, اسلام میں نہیں ہے, باقی ان کی اپنی تحقیق ہے, ان کو بھی صحیح بول رہے ہیں. تحقیق ہے, ان کی تحقیق کے مطابق ہے, آپ اسے متفق نہیں ہے. کریکٹ؟ ہاں, جہاں شریعہ چلتا ہوگا وہاں پہ چلتا ہوگا, جہاں چلتا ہے اس کے ہم قائل نہیں ہیں, چاہے سعودی عربیہ میں ہو چاہے کہیں پہ بھی ہو. یار یہ بندہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یار کیا کہنا چاہ رہا ہے. ان کا دل چینج ہو رہا ہے, دل چینج ہو رہا ہے. نہیں, لا اکراہ فی الدین, لا اکراہ ختم ہو گئی ہے نا, وہ ختم ہو گئی. اچھا ایبروگیشن آف قرآن کو مانتے ہیں آپ؟ ناسخ منسوخ کو مانتے ہیں. ناسخ و منسوخ کو مانتے ہیں کہ قرآن میں کچھ آیتیں ہیں جو ناسخ و منسوخ ہیں؟ ہے بالکل مانتے ہیں. کون کون سی آیت ناسخ و منسوخ ہے, اور کس کس آیت نے کون کون سی آیت کو ناسخ اور منسوخ کیا ہے؟ ذرا مجھے بتانے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی ہے آپ کے پاس آرٹیکل اس قسم کا؟ یہ کوئی تھوڑا موضوع ہے تو بہت ساری آیتیں ہیں. بہت ساری آیتیں ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سے لا اکراہ فی الدین بھی ایک ایسی آیت ہے, اگر آپ اس کو جنیرک سٹیٹمنٹ لوگے, لا اکراہ فی الدین کی تفسیر میں 3 طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. آپ چونکہ پڑھے لکھے ہیں لہذا آپ کو پتا ہونا چاہیے. 3 طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں سے اگر اس آیت کو آپ نے جنیرک لینا ہے, ایک اس کی حجت یہ ہے کہ اگر آپ نے اس آیت کو جنیرک لینا ہے تو یہ اس وقت تھی, اس کے بعد سیف والی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا تھا. یہ آپ کے اسکالرز کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. لا اکراہ فی الدین کو اگر آپ لیتے ہیں تو پھر آپ سورۃ توبہ کی 90% آیتوں کو لے ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ سیف کی آیت بھی ہے, لڑائیوں کی آیت بھی ہے, مشرکوں اور منکروں اور ہپوکریٹ کو کیا کہتے ہیں, منافقوں سے لڑائی کی بھی آیت ہے. تو لہٰذا لا اکراہ فی الدین جو ہے وہ ایبروگیٹڈ ہو گئی ہوئی ہے. ادروائز وہ کہتے ہیں کہ یہ اسپیسیفک ہے فار اے پرٹیکولر سبجیکٹ, یعنی کہ ابو بکر کی ایک دوسری بیٹی تھی, اس کی ماں آئی تھی اور اس کے ریلیٹڈ ہے. اور پھر یہاں تو وہ ہے یہودیوں نے جو اپنے بچوں کو کر دیا ہوا تھا اور پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے لیے الوکیٹ کر دیا ہوا تھا, ان کے لیے. یہاں جن بچوں کو اپنے قبضے میں لے لیے ان کے لیے. یعنی کہ دیکھو 3 طرح کی حجتیں, میں نے کہا تھا نا 3 حجتیں ہیں, اس میں سے ایک حجت جو کہ جنیرک والی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ پھر ایبروگیٹ ہو گئی, ادروائز قرآن میں تکرار ہے. اور قرآن میں اگر تکرار نہیں ہے تو اس آیت کو ایبروگیٹ کرنا ضروری ہے یا اس آیت کو اسپیسیفک کرنا ضروری ہے. اور یہ آپ کے قرطبی, طبری, ابن کثیر تینوں بتاتے ہیں. آپ ان میں سے اگر کسی کو نہیں مانتے اور اس کو ایبروگیٹ بھی نہیں مانتے تو پھر قرآن میں تکرار ہے, اس تکرار کو سمجھا دیں. تینوں کو مانتے ہیں بہترین. تو پھر جنیرک تو نہ ہوئی, پھر جنیرک نہیں نہ ہوئی, کیونکہ جنیرک اگر ہے تو ایبروگیٹڈ ہے. آپ کو نہیں, آپ چھوڑیے اس آیت کو, چھوڑ دیجئے. کیسے چھوڑ دوں؟ ابھی آپ نے شروع کیا, میں چھوڑ بھی دوں؟ شروع ختم تو کرو نا, پھر چھوڑوں گا. شروع آپ نے کی, ختم کیا نہیں, چھوڑ دو. دیکھیے اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے, صاف ستھرا ہے,
उसमें بھائی कोई ابھی چھوڑ دیں फसाद اس بات کو, नहीं ابھی لا اکراہ فی الدین کی بات ہو رہی ہے بھائی, اس سے آگے نہیں है. چلیں. ठीक है. ان تینوں اگر چیزوں کو آپ مانتے ہیں تو جنیرک نہیں آپ نے بولا کیوں میرے سامنے؟ آپ کو ابھی تک پتا ہونا چاہیے کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں, میں تفسیریں پڑھ کے نہیں رٹ کے کھڑا ہوں, مجھے हाँ جا کے हाँ کھولنا نہیں پڑتا, میں بولتا پہلے ہوں دکھاتا بعد میں ہوں. मालूम है आप लोग. تو پھر آپ نے کیوں بولا لا اکراہ فی الدین؟ اب دوبارہ سے آتے ہیں, مرتد کی اور بلاسفیمر کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ क्या कत्ल कराना चाहते हैं क्या? میں نہیں کرا رہا قتل, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ہے. آپ نے کہا नहीं नहीं میں امام ابو حنیفہ کی حجت کو اب نہیں مانتا, آپ غیر مقلد ہو گئے. اب مجھے یہ بتائیں اگر نہیں مانتے تو آپ نے مرتد کی اور بلاسفیمر کی سزا کیا رکھی؟ کیونکہ لا اکراہ فی الدین جو آپ نے دیا تھا وہ تو ٹینٹ فش ہو گیا ابھی کے ابھی, जी कुछ ٹینٹ नहीं है فش कुछ ہو नहीं گیا. है. اب کچھ जो نہیں ہے. जैसे کس نے آپ کو بتایا, کدھر بتایا, کیوں؟ کیونکہ پھر سورہ توبہ کو آپ کو کوڑے میں ڈال دینا چاہیے. فمن شاء سورہ فلیؤمن توبہ کی آیت نمبر 123 کھول کے پڑھیں ذرا میرے سامنے. آیت نمبر 123 123 ماشاء اللہ ماشاء کچھ اللہ. کچھ پڑھیں گے تو اتنا آیت نمبر آپ ہی اس کو پڑھ کے بتائیے کیا اس میں ہے. سر آپ پڑھیں گے نا سر, دیکھیں آپ اتنے بڑے معلم ہیں, آپ فارغ ہوئے ہیں ایک مدرسہ سے, میں آپ کے سامنے کیا پڑھ سکتا ہوں, میری کیا اوقات. مطلب کون سی آیت ہے سورہ توبہ کی؟ 123 123 ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ 123 شنے 123 دویا 1 2 تریا. 3 ہاں نہیں, شنے تو اصل زیرو کو کہتے ہیں یار, غلط ہو گیا یار, میری ہندی خراب ہوتی جا رہی ہے یار آپ سے بات کر کے. اصل میں ہم لوگ اس طرح نہیں یاد کرتے ہیں ارے میں قرآن. پڑھ دیتا ہوں یار. قاتل ہم الذین کرتے ہیں نا, یلونکم. اچھا یا ایھا ہم الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا سبحان فیکم اللہ غلظہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مترجم بھی کر دیں اس کا سر, ترجمہ بھی کر دیں, ترجمہ. فردیما حضرت اپنی مرضی کا ترجمہ کر دیں. کیا ہو گیا اسلامی کلپ بھائی؟ حضرت گئے. اسلامی کلپ بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جی جی ہیلو آ تو رہی ہے. ہیلو جی سر, ترجمہ کر ہاں دیں ترجمہ. بولے. والے کیا ہے ایمان والو تم لڑو جو کافر ہوں ہیں. ہوں ہوں. کون سے اب کافر, اب کون سے کافر, ایک خاص ورڈ ہے اس کے اندر, دوبارہ سے پڑھیں نبی. کون سے ہاں کافروں سے ہاں لڑو جو ایمان لائے ہیں, جو ایمان لائے. اور کون سا جو ترجمہ قرب پڑھ ہے رہے ہیں؟ کافر جو ایمان لائے. جو تمہارے قریب ہیں اور لازم ہیں. تھینک یو. تمہارے قریب والے کافروں سے لڑو. قریب والے کافر کون سے؟ ہمسائے. ہوں. جھوٹ بول رہا ہوں کہ تفسیر کھولوں؟ ہے اس تفسیر میں یہ کہا گیا ہے, اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مکہ اور مدینہ کو کافروں سے پاک کیا, ان کو نیست و نابود کیا, اور پھر روم تک کا سفر کیا, اور پھر ایران کے گرد و نواح تک کا سفر کیا, اور وہاں پہ کافروں سے لڑے. اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی مرتد اور بلاسفیمر کی سزا کیا ہے میری جان؟ جی جی میں سن رہا ہوں آپ سے. ہاں I'll wait. نہیں جو لڑے تو ٹھیک ہے, تو وہ حکم اور مسلمانوں کو دنیا میں نہیں معلوم ہے کیا؟ وہ کیوں نہیں لڑ رہے ہیں؟ وہ بھی بتا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. میری جان کے ٹوٹے میں ہوں نا, آج تک تو نے وہ نہیں پڑھا اپنے 4 سال میں, جو میں 4 دنوں میں سکھا دیتا ہوں. اسی لیے تو میں کھڑا ہوں یہاں پہ, اور کس لیے کھڑا ہوں؟ آپ اس چیز تو کو غلط طریقے جگر سے ہے سمجھ رہے میرا, ہیں تو میرا جگر ہے میری جان, تو میرا جگر ہے, جگر. نا. بول, ہے نا جگر؟ ہاں بالکل ہے. ہے نا, بس تو میرا جگر ہے, میں ہوں نا. اسی کی تفسیر میں پڑھ لے کیا لکھا ہوا ہے آپ نے. اچھا اس کے قرآن کے بھی تو نے ٹرانسلیشن پوری نہیں پڑھی. اب ذرا اس آیت کی باقی کی ٹرانسلیشن پڑھ لے کہ اور لوگ تمہارے اندر کیا پائیں؟ کتلتا پائیں, کتلتا. کیا پائیں؟ کتلتا. ہاں اس کی انگریزی کیا ہوتی ہے یا اردو کیا ہوتی ہے؟ اردو
कुतिलतु कुतिलता, यार ये अरबी अरबी लग रहा है मुझे ये हिंदी। साहिल ये वर्ड जो है ना ये अरबी की तरह फील नहीं हो रहा। कौन कुतिलता, सा वाला? हाँ, कुटिलता पाए। अरबी कुटिलता फील हो मतलब रहा शक्ति है पाए। ना, गिरजा, अच्छा गिरजा क्या बोला है ना, ये हिंदी जो है ये अरबी की तरह फील हो रही है मुझे। हाँ, कुटिलता शक्ति। पाए सर, इसको कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, इसको ट्रांसलेट अगर करें ना, उर्दू में सख्ती लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, अंग्रेजी में अगर इसको ट्रांसलेट करें तो एक बनता है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी समझते हैं? हाँ उसमें और जंगलीपन, कुत्तपना। कुत्ता जो है ना जब वो वो मुंह में से उसके रेशा निकलना शुरू हो जाता है और वो गुस्से में आया होता है तो वो क्रुएलिटी के ऊपर आता है। वो नहीं देखता कि मैंने आगे कौन है कौन नहीं है, उसने खाना शुरू कर देना, मालिक के ऊपर भी पड़ जाता है क्योंकि अब वो पागल हो चुका हुआ है। ठीक है, दिस इज व्हाट योर इस्लामिक स्क्रिप्चर्स आर टीचिंग यू। और आपको पता है ना कि ये अरबी की ये जो कुरान की ये वाली आयतें ये सबसे आखिर में आई थी, ये भी पता होगा आपको। ये फतह मक्का भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। उसके बाद मोहम्मद की इस दुनिया से रुखसत पाने से कुछ महीनों पहले की आयतें हैं, करेक्ट? 123 से लेकर 128 तक। ठीक है, ये आखिरी रेवलेशन है। इसी को लेकर अबू बकर ने 1.5 साल तक हुर्बुर रिदा की, उसका मतलब होता है हुर्ब लड़ाई, रिदा एपोस्टेसी के खिलाफ लड़ाई की, मुर्तदों के खिलाफ लड़ाई की। उसके बाद आपके उस्मान साहब ने निकले और उन्हें जगह जगह जाके कत्लो किताल किए और उनको सिर्फ 3 ही ऑप्शंस ली जो कि 9 की 28 के अंदर 29 के अंदर है कि क्या करना है आपने, इस्लाम कबूल कर लो या लड़ाई करो मरमरा जाओ या जिजिया दो कोडे कोडे होके। अब मुझे बताएं, अगर हम हमारे लिए आ हजूर उनकी पहली नस्ल और दूसरी नस्ल में बेहतरीन नमूना है और सुन्नियों की एक रिवायत निकलती है, वो कहती है कि मोहम्मद इल्म का शहर है, अली उसका दरवाजा है और ये जो तीनों बाकी स्वामी है ना ये उसकी दीवारें हैं। ठीक है, हालांकि दीवारों वाली हदीस मुझे अर्ली में नहीं मिली, वो लेटर उन किताबों के अंदर है, वहां पे अली का दरवाजा है, यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन चूंकि शियों ने इसको पकड़ लिया और सुन्नियों ने अपने बाकी स्वाबियों को अबू बकर उस्मान और उमर को बीच में डालने का था, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बाद में दीवारें इनको बाद में बनाया। लेकिन 10 स्वाबी इकराम जो कि जन्नत में, जिनको जन्नत बिशारत दे दी गई है, बिशारत जन्नत दे दी गई है, उनमें उस्मान का नाम भी है, अबू बकर का नाम भी है। तो लिहाजा आप ये नहीं कह सकते, अशरा मुबशरा में वो शामिल है दोनों, ये नहीं कह सकते कि अबू बकर ने मुर्तदों को कत्लो आम जो किया 1.5 साल वो उसने गलत किया, उसको पनिशमेंट होगी क्योंकि वो अशरा मुबशरा में शामिल है। ठीक है, उस्मान ने जगह जगह जाके कत्लो आम किया और लोगों को कोडा कोडा करके उनसे जजिया लिया, आप उनको गलत नहीं कह सकते। अगर ऐसा नहीं कह सकते तो आपने सवाल किया था कि आजकल के मुसलमान ऐसा क्यों नहीं कर रहे, तो उनको कुरान कहता है ये मुनाफिक हैं। अब इसी सूरत की आयत नंबर 73 में जाएं तो आपको पता लगेगा कि कुरान इसका जवाब देता है कि तुम लोग मुनाफिक हो सालो, ए मोहम्मद या अय्युहन नबी जाहिदू किसके साथ, मुनाफिकीन के साथ भी, जो मेरी आयतों पे यकीन रखते हुए इस्लाम लाते हुए मान नहीं रहे हैं। अगर 73 को आने के लिए आप पढ़े इसी सूरत की आयत नंबर 43 से लेके 73 तक, तो अल्लाह मुनाफिकों की डेफिनेशन भी दे रहा है। अल्लाह यहीं पे इसी की 43वीं आयत से लेके 73वीं आयत के दरमियान में मुनाफिकों की कंप्लीट डेफिनेशन देता है। मुनाफिक कौन है? जो साले ना तो अपने हाथों से जिहाद कर रहे हैं, ना ही अपना पैसा दे रहे हैं जिहाद करने वालों को, लड़ाई करने वालों को, कत्लो कताल करने वालों को। और जिहाद का लफ्ज और हरब का लफ्ज और कातिल कताल का लफ्ज इन आयतों में इंटरचेंजेबली यूज हुआ है। तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि जिहाद इंटीरियर जिहाद है, क्योंकि इन आयतों में इंटरचेंजेबली यूज हुआ है। कहीं पे जिहाद लिख दिया, कहीं पे कताल लिख दिया, और ये कन्वर्सेशनली बताया जा रहा है कि कत्लो कताल के लिए अगर तुम बाहर नहीं निकलते, हाथ से नहीं करते, एटलीस्ट पैसा दो ताकि जिन लोगों ने जिहाद करना उनको पैसा मिले। जिहाद जो है वो बिल्कुल उसी तरह का फर्ज है जिसे फर्ज किफाया नहीं करते, फर्ज ऐन है, एक फर्ज किफाया, कि अगर कुछ लोगों ने कर लिया तो वो काफी है तमाम
مسلمانوں کے لیے ہاتھ والا جہاد, تو جو کافی ہونے کے لیے باقی کے مسلمانوں نے پیسے دینے ہیں, اور اگر آپ نے پیسے بھی نہیں دیے تو آپ منافق ہیں, اور محمد کو خود کہا گیا کہ اے محمد نکل ان منافقوں کے ساتھ لڑائی کر, ان پہ سختی کر, ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے, ان کے ساتھ لڑائی کر. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو لوگ نہیں کر رہے وہ منافق ہیں. نمبر تیسری بات, اسلام کے اندر جھوٹ بولنا الاؤڈ ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے. چاروں شرع کے اندر اور چاروں فقہ کے اندر اٹ از الاؤڈ ٹو لائے, اگر وہ ایک اچھا جھوٹ ہے, اگر وہ ایک اچھا جھوٹ ہے تو الاؤڈ ہے. لہذا اسلام کو پھیلانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی الاؤڈ ہے. میرے چینل کے اوپر ایک اور سٹریم ہے, اس کا نام ہے ڈو ناٹ لائے ان اسلام. ڈو ناٹ لائے, اسلام جھوٹ بولنا منع کرتا ہے. اس کے اندر میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا یہ بات, آپ جا کے سن سکتے ہیں اور آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے. تو بھائی اب اگلا سوال دیں, میں حاضر آپ کا جواب دینے کے لیے. دیکھیے اب میرا نمبر آ گیا نا, ذرا آپ نے سوال کیا تھا میں نے جواب دیا. جی, اور اور سوال ہے میں تو آپ ایک ایک بات سے متفق ہوں, ایک بات سے متفق ہیں آپ. جی بالکل, میں آپ نے جتنی پڑھی آیتیں تھینک یو سر, تھینک یو سر, السلام علیکم سر, تھینک یو. تمام لوگوں نے سن لیا, میری ایک آیت سے متفق ہے. اسلام ایک جہادی مذہب ہے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کرنا, لڑائی کرنا, قتل و قتال کرنا ضروری ہے. یہ آپ ایکسٹرا آپ جوڑ رہے ہیں نا. نہیں تو اور اس کا مطلب کہ میں نے اور کیا بتایا اتنی دیر میں, اتنی آیتوں میں اور کیا بتایا, اتنا بتایا کہ جو بتایا آپ کو, اور میں نے بتایا کہ نہیں, آپ نے یہ بتایا کہ جو ہمارے صحابہ نے کیا کیے, اور پھر یہ قرآن کی آیت, پھر ساری چیزیں میں بالکل اس پہ مان رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, اور آپ کا مسئلہ اور آسان ہو گیا. چلیں بہترین. جب آج کا مسلمان وہ جہاد کر ہی نہیں رہا ہے, منافق ہے, تو کس نے تب کیا نہیں پھر کر رہا, اسلام کس نے کیا نہیں کر کہاں رہا, کر کس رہا نے ہے, کیا نہیں کر رہا, کیوں نہیں ملحد کو مار رہا ہے, کس نے کہا نہیں مار رہا, کہاں مار رہا ہے, پاکستان میں, کہاں افغانستان میں, پاکستان ایران کے نہیں, اندر, سعودیہ کے اندر, ایجپٹ کے کہاں اندر مار رہا ہیں بتایا. ہے, کہاں کنٹریز مار کے رہا نام لے لیے, کنٹریز کے نام لے لیے. ہے, وہاں پہ خود کنٹری قانون خلاف بنائی ہے, مار دے وہاں قانون. بھائی تو جا کے انہیں سیٹ کرو نا, ہمیں کیوں بول رہے ہو. میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں آپ نے کو دکھائی ہیں, اس کا پرچار اور اس پہ عمل ایجپٹ میں ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے, ایران میں ہو رہا ہے, افغانستان میں ہو رہا ہے آج ابھی کے ابھی ہزاروں ایگزامپل دے دیتے ہیں. کتنے فیصد ہو رہا ہے, 1%. کیا مطلب آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے کوئی بندہ اوپنلی بلاسفیمی کرے گا, جو کرے گا اسے قتل ہو جائے گا, تو کتنے کریں گے بھائی. ہیلو یار, کیا بچے والی بات کر رہے ہو نہیں, تب بھی مسئلہ آسان ہے. مان لیجیے بھائی. 5% کر رہے ہیں. اسی سال 2 بندوں کو پھانسی ہوئی ہے بلاسفیمی کے کیس کے اوپر. ایک بندے کو 2011 سے بھاگا ہوا تھا, وہ 2016 میں پکڑا گیا, 2016 میں پکڑا گیا, 2022 میں اس کو پھانسی ہو رہی ہے جولائی کے اندر. بھائی کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ. نہ آپ نے دنیا کے بارے, اگر آپ مدرسے سے پڑھ کے آ کے مجھے جو ہے نا جنرل نالج کا سوال نہ کیا کریں, اور سوری جنرل نالج کے اوپر امپلائی نہ کیا کریں کوئی چیز, جبکہ آپ نے جنرل نالج اینڈ ورلڈ ہسٹریز پڑھی نہیں ہے. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ یار. اسٹک ٹو اسلام, کیونکہ آپ مدرسے والے بندے ہیں. اسٹک ٹو اسلام. ٹھیک میں ہے, آپ کو جنرل میں اس نالج کو نہیں پڑھا مان لیا, سکتا پوری دنیا میں. میں اس کو مان لیا. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے, اب جی ایڈم بھائی. جی حکم. جی, یہ پورا جب سارا یہ سب قانون غلط ہے, جی تو صحیح قانون کون سا ہے, ہم اس کو ماننا چاہتے ہیں. اس کو صحیح ماننا خدا چاہتے ہیں, کون ہے, ہاں اس کو ماننا چاہتے ہیں. صحیح خدا, صحیح طریقہ. قانون. چلو دیکھیں صحیح اسلامک کلپ قانون. بھائی جو ہے, ایڈم سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, چلو ان کی باتوں سے یہ تو لگ رہا ہے کہ اکثر باتوں سے یہ ہماری متفق ہے, اور یہ تو بالکل میرے کو بالکل ایک متفق ہے. اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اسلامک کلپ بھائی مطلب آدھا جو ہے ان کا ذہن کھل چکا ہے. آئی ہوپ, مجھے ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے. نہیں یہ جی ابھی میں اس بات کو نہیں مان سکتا, کیونکہ اسلام میں ڈسپشن الاؤڈ ہے. اور دیکھیں 3 طرح کا لڑائی ہوتی ہے. ایک لڑائی ہوتی ہے زبان سے جہاد باللسان, اور ایک ہوتی ہے ہاتھ سے بیدیا, آپ کی اپنے ہاتھ کی. یہ ہاتھ والی لڑائی میں نہیں ہے اس وقت, ہمارے پاس زبان والی لڑائی میں ہے. اور محمد نے کہا تھا کہ لڑائی ایک ڈسپشن ہے, وار از اے ڈسپشن, اور ڈسپشن میں جھوٹ بولنا الاؤڈ ہے. لہذا ساحل بھائی آپ مان سکتے ہیں اس بات کو, میں ابھی نہیں مان سکتا, سوری. ان کو ٹرسٹ کے اس لیول تک جانا پڑے گا. ہاں, ان کو ٹرسٹ کے اس لیول تک جانا پڑے گا پہلے کہ میں ان کی بات ایکسپٹ کروں ایز اے مسلم. بٹ اینی ہاؤ, کمنگ جانا بیک ٹو چاہتا سیم ہوں. پوائنٹ. ہاں میں بتا رہا ہوں اب آپ کو, کمنگ بیک ٹو سیم پوائنٹ. آپ
کا جو دین اسلام ہے وہ آپ کو ایک چیز بتاتا ہے کہ عیسیٰ بھی ایک نبی تھا, بتاتا ہے. بتاتا ہے. اور آپ کا عیسیٰ جو ہے وہ اس نے کوئی قتل و قتال نہیں کی, کوئی لڑائی نہیں کی, بتاتا ہے, بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ بتاتا ہے. اوکے. اب اگر عیسیٰ نے کوئی قتل و قتال نہیں کیا, کوئی لڑائی نہیں کیا, اس کا دین کیسے پھیلا؟ تبلیغ سے. تبلیغ سے. اب مجھے بتائیے اسلام خالی تبلیغ سے کیوں نہیں پھیلا؟ اسلام خالی تبلیغ ہی سے پھیلا ہے, تلوار سے نہیں پھیلا. ارے یار ابھی ابھی تھوڑے آپ کے دیر پہلے تو آپ نے مانا ابھی تو تھا. کیا یار یار کانٹرڈکٹری دیکھا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو. ساحل, میں نے کہا تھا نا کہ یہ بندہ بھی جھوٹا ہے, ابھی یہ گھومے گا, میں نے بولا تھا نا, دیکھ لے ابھی ہو گیا. ابھی سارا کو ایکسپلین کرنے کے بعد, ابو بکر, عثمان اور عمر کی حرکات کو ایکسپلین کرنے کے بعد اس نے کہا اچھا کون سا اچھا ہے, جب دکھایا تو پھر اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اچھا چلے ایک اور بات کرتے ہیں آپ سے, چلے سنیں واپس چلتے ہیں. محمد جو ہیں وہ مکہ میں کتنے سال رہے؟ ہیلو. ہیلو. محمد نبوت کے بعد مکہ میں کتنے سال رہے؟ ہیلو. ہیلو بھائی, محمد مکہ میں کتنے سال رہے نبوت آنے کے بعد؟ آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. نیٹ ورک. آ رہی ہے اسلامک کلپ بھائی, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کو جی آواز آ رہی ہے ہماری؟ 50 سال. نہیں نبوت آنے کے بعد بھائی, نبوت کے بعد. اس سے پہلے جب وہ کافر تھے اس وقت تھوڑی مجھے چاہیے, نبوت کے بعد. لیکن نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی رہتا, 12 سال. ارے یار 13 سال تقریباً, چلو 12 کرتے ہیں, 12 کرتے ہیں, گولو مارے 13 کو بھی, آپ ہی کی بات پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, 12 سال. اچھا جی, مکہ میں جب ہجرت کرنے کے بعد آئے تو سوری مدینہ آئے تو اس میں کتنے سال رہے؟ 9 سال. ہاں 9 سال. بڑی مہربانی, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب مجھے بتائیں مکہ میں ہجرت سے پہلے آپ کا آدھے سے زیادہ قرآن آ چکا ہوا ہے, کریکٹ؟ آ گیا. تلوار کی آیت ایک بھی نہیں آئی, ڈیفینس بھی نہیں کر سکتے, کریکٹ؟ کریکٹ. ابھی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہو, ڈیفینڈ بھی نہیں کرنا, کوئی چپیڑ مارے دوسرا گال آگے کر دو, کریکٹ؟ اوکے. کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ تھوڑے قبول کیا, تھوڑے لوگوں نے. کتنے لوگوں نے؟ سب سے بڑا جو نمبر آتا ہے نا وہ بتائیں کیا ہے؟ آپ ہی بتا دیں. 96. سب سے چھوٹا نمبر جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کتنا ہے؟ 47. اچھا. تو یعنی کہ 47 سے لے کے 96 کے درمیان میں کسی جگہ پہ مسلمان تھے جو کہ مکہ کے اندر جنہوں نے محمد کی تبلیغ کے ذریعے اسلام قبول کیا, کریکٹ؟ کریکٹ. اوکے. اب آپ آ جائیں سیدھا کا سیدھا مدینہ کے اندر, 13 سال یہاں پہ گزار لیے, 9 سال یہاں پہ. مدینہ میں سب سے امپورٹنٹلی کیا چیز چینج ہوئی تھی؟ سب سے پہلے سورہ بقرہ آئی تھی, اس نے کیا چیز محمد کے ہاتھ میں دی تھی؟ تلوار دے دی. تھینک یو سو ویری مچ. جب 9 سال کے بعد 8 سال کے بعد آپ نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا, کتنے مسلمانوں کے ساتھ لے کے آئے تھے؟ 10,000. آپ کا دماغ میں آپ نے کچھ بھی یاد نہیں کیا ہوا, پتہ نہیں کون سے مدرسے سے کیا, کیا اس مدرسے میں کیا آپ کو وہ ٹیسٹ نہیں لیتے تھے مہینے 2 مہینے کے بعد؟ آپ کو یاد ہی کچھ نہیں ہے. 10,000 لوگوں کا لکشر لے کے آ گیا, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں, دا اونلی چینج جو آیا ہے, جو صرف واحد چینج آیا ہے اسلام کے اندر, وہ آیا ہے تلوار اور ملک الیمین اور بوٹی کا مال. اے محمد تیرے لیے ہم نے وار بوٹی حلال کر دی ہے, عورتیں حلال کر دی ہیں, وار سے کیپچر ملک الیمین, اور تلوار لڑائی کر. یہ واحد چینج ہے. ورنہ مجھے بتائیں مکہ اور مدینہ میں اس کے علاوہ کیا فرق آیا تھا؟ ہم کو آپ ہی بتائیں. سوال میرا. بتا تو دیا میں نے, کہا اس کے علاوہ اور کیا فرق آیا تھا؟ ارے تو کیسا چینج کر دے, پورا دل سے چینج ہو گیا تلوار ہی سے. یار کیا کر رہے یار, ساحل تم پھر بات سمجھاؤ نہیں یار, بدلو, ساحل پھر سمجھاؤ, بات میں نے نہیں سمجھا بدلو. دیا. تو وہی تو چینج ہوا ہے نا اسلامک کلپ بھائی. جی. پرمیشن مل گئی جہاد کی, اچھا. اور لالچ ملی, اچھا. تو پھر
اچھا ٹھیک ہے تمام. محمد صاحب مکہ میں جب تھے وہ اپنی بیوی کا جی بزنس چلاتے تھے، کریکٹ؟ جی جی. مدینہ میں آئے تو ان کا کاروبار کیا تھا؟ ان کا کاروبار کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا، صرف انہیں 20% ملتا تھا وار کی بوٹیز سے. بدر ہم. سے پہلے محمد نے کتنے قافلوں کو لوٹنے کی کوشش کروائی؟ لوٹنا پاٹنا تھوڑا. قافلوں پہ اٹیک کروایا. سر غلط لفظ یوز کر لیا، اٹیک کا لفظ یوز کرتے ہیں تاکہ وہ اسلامک شرع کے مطابق صحیح ہو جائے. بدر سے پہلے محمد صاحب نے کتنے قافلوں پہ اٹیک کروایا؟ اٹیک جنگیں بہت تھی. ارے بدر سے پہلے، بدر سے ہاں پہلے، جنگ. جنگ اچھا بدر سے جنگ پہلے بدر سے آ پہلے. حضور نے کتنے قافلوں کی طرف اٹیک کی ایک غرض بھی سے نہیں. اپنے 4، 4 اس کون میں کون. سے 3 قافلے جو تھے وہ بچ نکلے. چوتھے قافلے کے اوپر آپ کے لوگوں نے قتل و قتال بھی کیا، مال بھی لوٹا اور غلام بھی بنائے، جس کی بیس کے اوپر بدر کی بیٹل ہوئی، جس کی وجہ سے بدر والے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اٹیک کرنا ہے ان کے اوپر. اب آپ مجھے بتائیں محمد صاحب نے کتنی ٹوٹل بیٹل؟ 49 بیٹل میں حصہ لیا، رائٹ؟ رائٹ. اوکے. یہ کتنا 49 قتل کیا. بیٹلز میں سے آپ لوگ کتنی بیٹلز کا نام لیتے ہو؟ صرف 4 کا. بدر، احد، خندق خندق. اور خیبر. فتح مکہ. 4. ہاں فتح مکہ. یہ جو باقی کی جتنی بھی بیٹلز ہیں یہ عام بندے کو کیوں نہیں پڑھائی جاتی کہ ان کے بیچ میں کتنی جگہ پہ محمد نے لڑائیاں کی ہیں، کتنے قافلوں پہ اٹیک کیا ہے. شروع میں قافلوں پہ اٹیک، بعد میں شہروں پہ اٹیک، وار بوٹی، لڑکیاں، اور 20% محمد اور آل محمد کا. سر یہ مجھے بتائیں یہ اور کیا فرق ہے اس میں اور کسی چیز میں؟ ٹھیک ہے اچھی بات ہے. کیا اچھی بات ہے؟ یہ اچھی بات یہ ہے مان محمد رہا کا ہے. اٹیک کرنا؟ یہ اچھی بات ہے؟ ارے ہم تو چھوڑنے کو تیار ہی ہیں تو آپ بتائیں گے تب نا کہ کس کو پکڑیں. نہیں پکڑے نہیں، چھوڑے اور پھر میں بتاؤں گا کس کو پکڑیں. پھر میں کس کو بتاؤں گا. پکڑنا ہے. جب یہ 2 کشتیوں کا سوار نہیں مجھے چاہیے. آپ ہاں. جس دن مجھے اب کہہ دیں کہ ہاں اسلام میں یہ برائی ہے، میں نے مان لی، میں نے پڑھ لیا، تحقیق کر لیا، میں اسلام سے باہر، اس کے بعد کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتانے کی کوشش کی، آپ نے جلیبی بنائی، آپ 10 اور جلیبیاں بنائیں گے، وہ ختم ہو گیا. میں نے ساحل کو کہا تھا کہ میں پہلے ثابت کروں گا، دیکھوں گا کہ واقعی بندہ سچا ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں سچا ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کو ٹھیک ہے کچھ بتانے کی. ایڈم بھائی. اسلام چھوڑے ایڈم. پھر اس کے بعد میرے پاس آئے ایک ایمٹی گلاس کی طرح کہ دس از اچھا مائی جی. ایمٹی گلاس، آئی ہیو لیفٹ اسلام، سارا پانی باہر نکل گیا ہے. اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے، محمد ایک جھوٹا نبی ہے، اللہ ایک جھوٹا خدا ہے. اس کے بعد مجھ سے آ کے کہ ایڈم بھائی اب بتائیے اس سے اچھا کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. بالکل ایڈم بھائی 2 منٹ ٹائم دیں گے ہم کو. سر میں نے آپ کو جو بتا ایک دی ہے وہ ہے، سوال کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ نہیں کہہ جی سکتے جی. اس سے اچھا کیا ہے. ابھی اس سے اچھا نہیں اب نہیں سوال میں نہیں کر ایڈم سکتے. بتائے گا. ایڈم نے ایک گیم بات کرنے کی کوشش کی تھی، ایڈم کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ جھوٹ بول لیتے جو آپ نہیں نے پہلی ایڈم بات بھائی. رکھی تھی. جی جی میں آپ کی بات مان رہا ہوں. 1 منٹ سنیے پھر ہم کو بتائیے گا. اسلامی ایک ایسا مذہب ہے جو ایک خدا کی بول رہا ہے، اس میں ہر ایک چیز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کس چیز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے؟ ٹٹی کرنے کے طریقے کی ہر ضرورت ایک ہے آپ چیز. کو؟ نہیں، ٹٹی کرنے ٹٹی کا طریقہ بتانے کی ضرورت ہے، پیشاب کرنے کا طریقہ بالکل بتانے کی ضرورت ہے، بالکل سیکس کرنے کا طریقہ بتانے کی ضرورت ہے. در فٹے منہ بالکل. آپ کے اوپر کہ 1400 سال کے بعد 1,24,000 پیغمبر آنے کے بعد بتایا جا رہا ہے سیکس کیسے کرنا ہے، ٹٹی کیسے کرنی ہے، پیشاب کرنے کیسے کرنا ہے. در فٹے بالکل. منہ ایسے ریلیجن کے اوپر کہ دیر از نو لاجک ان اٹ. یعنی کھڑا عورتوں کرنا کو سب زنا ہے. کرنا ہے، عورتوں کا زنا کرنا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جاؤ غلام عورتیں پکڑو ان کو ٹھوکو. یہ بتایا نہ جا نہ رہا نہ. ہے، یہ بتانا ضروری ہے. ملک الیمین کو ٹھوکنا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ ان کو گھر میں بٹھا کے کوئین بنانی ہے، اسے شادی کرنی ہے. ایک ارے تو مومن کی بھائی نشانی اللہ قرآن میں یہ دیتا ہے، مومن کی نشانی اللہ قرآن میں یہ دیتا ہے، مومن وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنی غلام عورتوں کو ٹھوکتا ہے اور کسی کو نہیں. ٹھوکتا ہے. ہاں جی، کیا میرا بولتے ہیں. لفظ ہے ٹھوکنا، سیکس کرنا. اچھا ورڈ یوز کرو، چو والا ورڈ یوز کرے بھائی. چو والا کروں گا تو پھر آپ کو دکھے گا. یہاں پہ فیمیل بھی بیٹھی ہیں اور بچے بھی بیٹھے ہیں. نہیں یہ سب ہم لوگ کا طریقہ نہیں ہے. تو پھر میں یہی کہہ رہا ہوں ٹھوکنا ایک چھپا ہوا ورڈ یوز کیا ٹھیک ہے. ہے ٹھیک ہے تو بتائے نا تو اپنے خدا کو بتائے. تو اس یہ سے چیز نکلو تو صحیح. ہاں نکل اس کو گئے. غلط تو مانو نا. بولو پھر شہادہ دو، اسلام سے باہر آنے والی شہادہ دو. محمد ایک جھوٹا اسلام. نبی ہے، ٹیررسٹ تھا، اللہ شیطان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بولو.
हाँ, अगर इस्लाम के अलावा कोई मजहब हमको अच्छा मिलेगा तो बिल्कुल मैं मिलेगा इसको की पकड़ बात लूंगा। नहीं है पहले नहीं, यार ये तो देखो गलत कोई है चीज ना। अच्छी हो या ना हो डज नॉट मैटर, इस्लाम गलत है ये साबित एक हो गया, उसके बाद आगे हमसे पूछो। अरे इस्लाम इस्लामिक मौत के भाई, बाद के होने वाले हालात के बारे में बता रहा है, कोई नहीं मजहब बता यार ही नहीं सुनो रहा मैं है। आपको मौत के बाद वाले सारे हालात दिखा दूंगा, डज नॉट मैटर, वो भी दिखाऊंगा। और बता, आप तो किसी लेकिन को मान ही मुझे नहीं रहे हैं। इस्लामिक क्लिप भाई सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। देखो आपके घर में अगर गंदगी है, कचरा है, आप गटर में है, तो कम से कम पहले आप उससे बाहर तो निकलोगे ना, बाद में आप अच्छा वाला घर ढूंढ लेना, कोई मुश्किल नहीं। ये कहना कि भाई भाई आप जब तक दूसरा घर नहीं मिलेगा या दूसरा जगह नहीं मिलेगा मैं गटर में ही रहूंगा, ये गलत चीज है भाई। आप खुद झोपड़ी है तो रहेगा देखिए नहीं, झोपड़ी में हम रह रहे हैं, आप महल की दावत दे रहे हैं, अब नहीं, झोपड़ी से हम निकल महल जाए की फिर दावत महल नहीं में दे न रहे, मिले। हम महल की आपकी दावत नहीं झोपड़ी दे में रहे। गटर है। एक सेकंड, हम महल की दावत नहीं दे रहे साहिल, हम कह रहे हैं आप हम्म, गटर में, गटर से बाहर निकले, अभी हम सिर्फ ये दावत दे रहे हैं, गेट हाँ आउट ऑफ द गटर, बस। जमीन पे ऊपर आके खड़े हुए, आपको हम 4-5 और चीजें दिखाएंगे, देख लेना उसमें से क्या पसंद करना है, लेकिन गटर से बाहर निकले, अभी ये कह रहे हैं आपको। गटर से इस्लाम में ना हमको नजिस खाना है, ना नजिस पीना है, ना पेशाब पीते यार हैं नजीज बनाया किसने है इस्लाम में? नजीज इस्लाम ही कहता है ना, एक ही किताब है, एक ही नबी है, और है क्या आपके पास? कुछ एक नहीं है। किताब, एक नबी, सर्कुलर रीजनिंग, वही बंदा बोल रहा है ये अल्लाह की तरफ से है, वो किताब बोल रही है ये नबी मेरा नबी है। बैस की तुम एक ही सर्कल में घूमना है, ना कोई और नबी ने मोहम्मद के बारे में कहा, ना किसी और नबी ने इस्लाम लाया। 1,24,000 नबियों में से आपके पास 100 नबियों के नाम नहीं है। यार क्या गेम किया भाई? व्हाट इज इस्लाम? सिंगल पर्सन टेस्टिमनी के ऊपर तो कुछ होता ही नहीं पूरी दुनिया में, बल्कि इस्लाम खुद कहता है 2 टेस्टिमनियां चाहिए, 2 मर्दों की कम से कम गवाही चाहिए, कम से कम 2 की, और एक बंदा ही जो बोल रहा है उसको सर्कुलर रीजनिंग में मानी जाओ। और इस्लाम कह रहा है ये चीज नजीज है तो वो नजीज हो गई, इस्लाम कह रहा है ये चीज नजीज नहीं है तो वो नजीज नहीं हुई। व्हाट इज दैट बुलशिट? तो आप व्हाट बताए इज ना, दैट आपका बुलशिट? अपना दिन बताइए। मैं अरे हम तैयार हैं छोड़ने के लिए भाई। मैंने छोड़ दो ना मैंने मेरे भाई, इतनी सारी आपको गलतियां तो छोड़ दिखा दिया, दी यार। बोलो, हम शहादत लो, इस्लाम से बेहतर दिखा दो, हम छोड़ देंगे। शहादत लो, इस्लाम से बेहतर दिखा दो, शहादत लो, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो अपने खुदा के बारे में तो बताइए ना, मैं खुदा को देखूं मैं फिर कह रहा मिलाऊंगा हूँ इसमें। शहादत लो, मैं दिखाता हूँ। अरे ये खुदा बोल रहा है कि मैंने सोता हूँ ना ऊँगता हूँ, आपका यार खुदा अभी क्या मैंने बोल रहा है? दिखाया था, मैंने अभी तीन स्ट्रीमें की हैं इस चीज के ऊपर, कि जो आपकी मोनोथीज्म है वो टाइम फिश है। मैंने आपको लास्ट टाइम बुलाया था कि मेरी मोनोथीज्म वाली स्ट्रीम में आना क्यों नहीं आए? उतना सैटरडे हमारे पास को टाइम मेरी इस्लामिक मोनोथीज्म वाली स्ट्रीम पे क्यों नहीं आए? मैंने पार्ट 1, फिर स्पेशल होगा, पार्ट 2, दावत पार्ट दी थी 3 आपको, फिर आप स्पेशल दावत दावत दीजिएगा भी दी। दी थी आपको। और इसमें आप कोई शक नहीं है कि आप काबिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने इस्लामिक एडम भाई, मोनोथीज्म का जनाजा निकाल के उसके ऊपर मिट्टी भी डाल दी हुई है, ठीक है? तो लिहाजा वो देखना, देख के वापस आना, मुझे इस्लामिक मोनोथीज्म ना ठीक है, दिखाओ। वो मैंने उसको पढ़ा के जनाजा भी पढ़ दिया उसका, उसके ऊपर मिट्टी भी डाल दी है, ठंडा हो गया है, पानी भी सूख गया है उसके कब्र का। तो अभी मोनोथीज्म नहीं मुझे दिखाओ। अल्लाह एक चोरी किया हुआ गेम है, कुछ यहां से चुरा लिया, कुछ वहां से चुरा लिया। कुरान अपने अंदर से खुद दिखा रहा है कि मोनोथीज्म इस्लाम में नहीं है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट बनाए हैं, और अरे 3 एडम पार्ट में भाई, जनाजा निकाल दिया मैंने, ठीक है? आप सैटरडे हेलो, को नहीं आए, मेरा कसूर नहीं है, मैंने आपको स्पेशल जी जी दावत जी, दी सही थी कि बात आप है, आइएगा। सही। एडम भाई, हम्म। यार हमको एक आयत से डर लगता है ना। जब वो आयत है ही चोरी का माल, तो अरे तो वो बोल रहा है कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, वो मैं अब ते गैर इस्लामी फिर दीनों फलन युक़बल मिन्हु। एक आयत है ना, एक ही वो बंदे ने बोली है ना, पहले उसको साबित तो कर दो कि वो मोहम्मद का कुरान मोहम्मद का दिखाता है कि देयर इज नो मोजिजा जो मोहम्मद को किया गया। मोहम्मद को लोग कहते हैं मूसा की तरह कोई मोजिजा दिखा दे, ठीक है, हम तेरे पे मान ले आएंगे। अल्लाह जस्टिफाई कैसे कर रहा है? ओ यार तू मूसा जैसा नहीं है, तू सिर्फ एक वार्न करने वाला है, बस बाय बाय टाटा। वो लोग कहते हैं यार तू मोजिजा दिखा दे, हम कसम खाते हैं, हम मान ले आएंगे। अल्लाह कहता है पहले लोगों को ने भी पहले नबियों ने मोजे दिखाए थे, लोग ईमान नहीं लाए थे। अबे अल्लाह, वो देख के ही ईमान लाए थे मोजे। सो डोंट गिव मी बुलशिट अल्लाह मियां, वो देख के ही ईमान लाए थे। भाई एक बंदा, उसी के अल्फाज कुरान है, उसी के अल्फाज हदीस है, एक ही बंदा है, अनवेरिफाइड। कहां है? मुझे जरा मोहम्मद आउटसाइड ऑफ द इस्लामिक स्क्रिप्चर दिखाएं जरा। अरे तो मोहम्मद कैसा है कि अपना नाम सिर्फ 4 बार ले रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम का खूब नाम ले रहा है। मोहम्मद नहीं ना ले रहा, मोहम्मद जितनी जगह पे नबी आया है वो सब मोहम्मद नहीं है, तो और कौन है? बाबा जी का ठुल्लू है वहां पे, ए नबी या यून हाँ नबी, ये बात, वो कौन है? ये भी बात, उसके वो तो वो बावजूद खुद भी ही मूसा बोल रहा है अलैहिस्सलाम, ना, वो खुद ही बोल रहा है ना,
وہ سیلف پروکلیمڈ پروفٹ خود بول رہا ہے تو اپنا نام بار بار تھوڑی ڈالے گا. جب وہ کسی اور کے بارے میں بات کرے گا تو کہے گا نا کسی اور کے بارے میں بابا جی کا ٹھلو ہے نا, وہ بابا جی کا ٹھلو تھا وہ. تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو سر, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ایک ہی بندہ بول رہا ہے, ایک ہی بندہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہی سارا کچھ ہے آپ کے لیے. مجھے اسلام سے باہر محمد کی ہسٹری دکھائیں. ارے سر میں تو مان ہی گیا نا, سب کہو نا محمد ایک فالس پروفٹ ہے. نہیں 1400 سال سے وہ چل رہا ہے, فراڈ چل رہا ہے نا, تو جو ریئل خدا ہے وہ کیوں نہیں سامنے آ رہا ہے؟ جو ریئل خدا اللہ کا بھی سامنے آتا ہے, اللہ کا بھی سامنے آتا ہے. میرے سامنے اپنا کتاب بھیجتا ہے, وہ کتاب غلط ہے تو دوسرا کتاب کہاں پہ ہے, اس کو میں جاننا چاہتا ہوں. ہیلو بھائی, دوسرا کتاب قرآن میں کہا ہوا ہے, تورات اور انجیل. ہاں تو تورات انجیل کہاں ہے؟ وہ تو لاؤ دو مجھے تورات, جو محمد جس کو کہہ رہا ہے کہ وہ میرے ہاتھوں میں ہے اور مصدق کلمہ کر رہا ہے بین یدیا, ٹھیک ہے, وہ کدھر ہے؟ دو ذرا ابھی دیکھتے ہیں اس کو, پڑھتے ہیں کیا لکھا ہوا اس میں تورات انجیل. ہاں, جو محمد جس کو مصدق کلمہ بین یدیا کہہ رہا ہے, بین یدیا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بٹوین دا ہینڈز. جو محمد کے زمانے کی تورات اور انجیل ہے, ذرا مجھے دو, میں ابھی آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں, لا کے دو. ہاں نہیں ہے, نہیں ہے. کس نے کہا نہیں ہے؟ محمد کے زمانے میں تھی نہیں. جا کے سرچ کر کے محمد کے زمانے میں تورات اور انجیل کون سی والی تھی, جا کے ویریفائی کر کے آئے میرے پاس, پھر آگے بات کیجیے گا میرے ساتھ. آپ کو دکھا دیتا ہوں جی, بھائی آپ کو دکھا دوں گا نا پھر اس وقت. بابا جی کا ٹھلو نہیں دکھا رہا میں کسی کو. ارے تو ابھی ہم کس کو مانے نا, کون سا کتاب پڑھتے ہیں اسی کو بتائیے نا, کتاب خرید لیں, کون سی کتاب ہے یار؟ دو کشتیوں میں کبھی سواری کی ہے؟ ایک پاؤں ایک کشتی میں, دوسری کشتی میں. کشتی سے میں اتر گیا, نہیں بولو منہ سے, محمد از اے فالس پروفٹ, جھوٹا نبی ہے, اللہ ایک شیطان ہے, بولو. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر لائیں گے, نبی کوئی ہے؟ بہتر بوتر کی بات نہیں ہے, پہلے یہ بولو. اگر میرے اللہ سے کوئی بہتر اللہ ہے, اللہ کو میں ہٹا دوں گا. اسلامک کلپ آپ نے بولا کہ محمد صاحب سے بہتر لائیں گے. پہلے آپ یہ بتاؤ کہ کیا محمد صاحب ایک اچھے نمونہ تھے؟ بالکل. اچھا, جو ہاں نہیں کوئی نہیں ایڈم, پھر وہیں پہ یار بندہ کھڑا چلے گا. میں کچھ چیزیں پوچھتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم دوسرے کالر سے بات کریں گے, ان کو ہم نے سب بتا دیا. نہیں اسلامک بھائی سنو نا, میری بات سنو. آپ نے کہا کہ محمد صاحب جو ہے یہ ایک اچھے انسان ہے یا ایک بہترین نمونہ ہے, ٹھیک ہے. کیا آپ کے نزدیک وہ انسان بہترین نمونہ ہو سکتا ہے جو دوسرے کی ماں بہن بیٹیوں کو سلیو بنائے, لونڈی بنائے, ان کے ساتھ سیکس کرے اور ان کو بیچنے کا بھی پروویژن رکھے یا اجازت دے؟ یہ ایک اچھا انسان ہو سکتا ہے؟ غلط طریقے سمجھ رہے نا, غلط طریقے اچھا, آپ اس کو آپ مجھے اچھا طریقے سے بتا دیں کہ یہ کیسے اچھا ہے کہ کسی کی ماں بہن کو آپ لونڈی بنائے اور اس کے ساتھ سیکس کرے اور اس کو بیچے. آپ مجھے بتا دیں کہ کس طریقے سے لونڈی بنائے, کس کو سیکس کیے؟ کئی سارے لوگوں کو بنایا, ماریا کوپتیا اور بھی ہے. یہاں پہ ہم حدیث, آپ کو بہت ساری حدیث بتا سکتے ہیں جہاں پہ جنگ سے پکڑی ہوئی عورتوں کو لایا, ان کے ساتھ سیکس کیا, بلکہ ان کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ ان کے اندر جو ہے نا وہ ایجیکولیشن بھی نہ کرے, منی اندر داخل نہ کرے, کیونکہ اگر وہ پریگننٹ ہو جائے گی تو ان کا بھاؤ کم ہو جائے گا. تو پھر ولا تقربوا الزنا کی آیت کہاں گئی؟ نہیں, کیونکہ وہ زنا ہے نہیں, وہ زنا نہیں الاؤڈ ہے. ہاں, یہاں پہ اس کو زنا سمجھا ہی نہیں گیا نا میرے بھائی. جب الاؤڈ کر دیا, حلال کر دیا تو زنا نہیں آیا نا. آپ اور اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کرتے ہو اسے زنا کہتے ہو؟ نہ کیوں نہیں کہتے؟ ہے تو وہ بھی سیکس سے, لیکن اسی طریقے سے سلیو کے ساتھ سیکس کرنے کو اسلام نے اجازت دی. اسلامک کلپ بھائی, دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا میرے بھائی, آپ کی بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو اچھا لگے گا؟ اور آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا کہ اسلام کا حکم ہے. ہاں, اسلام کا حکم ہے بھائی, قرآن کا اسلام کا حکم ہے تو باقی کی دنیا والے کیوں مسلمان نہیں مان رہے ہیں؟ اگر نہیں مان رہے ہیں, مانتے ہیں کیا یار؟ بونگا انسان ہے یار یہ. کہاں سے یار, کون سا مدرسہ پڑھا ہوا ہے اس نے؟ یہ جھوٹ بولتا ہے. کہاں مانتے ہیں, کہاں مانتے بھائی؟ کیا مانتے, ہم تو نہیں مانتے. کیا غیر محرم سے سیکس کرنا, غیر محرم سے سیکس کو جائز منہ آپ کے اوپر. آپ کے لیے غیر محرم ہے یا نہیں ہے؟ لونڈی آپ کے لیے, لونڈی سب غیر محرم ہے. ہاں, غیر محرم ہے کہ نہیں؟ غیر محرم ہے. غیر محرم ہے نا, تو ان کے ساتھ سیکس نہیں کیا جانا چاہیے نا. نہیں کیا جانا چاہیے. کون کر رہا ہے ہم کو بتائیے. اگر قرآن اور حدیث سے آپ کو بتا دے تو. یار ساحل, جو اس نے نہیں ماننا, یہ اب 2 نمبری بھی آ گیا, جھوٹ بھی آ گیا. اتنی چھوٹی باتیں بتاؤں گا میں مدرسے چھاپ کو, جس نے 4 سال کا مدرسے سے فراغت لیا, اس کو میں یہ بیسک باتیں بتاؤں گا. پڑھو بھائی سورۃ مومنین. لاسٹ ٹرائی کرتے سورۃ مومنون پڑھو. ہاں, یہ کیا ہے؟